حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ایک سادھارن نوجوان تھے جو مکہ کے ایک امیر قبیلے سے نہیں آتے تھے۔ وہ اپنی جوانی میں بھیڑ بکریاں چراتے تھے اور اپنی ایمانداری اور شرافت کے لیے مشہور تھے۔ ایک دن جب وہ مکہ کے ایک سنسان علاقے میں بھیڑ چرا رہے تھے تو ان کا سامنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کیا تم ہمیں تھوڑا دودھ پلا سکتے ہو؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، یہ بکریاں میری نہیں ہیں، میں ان کا دودھ نہیں دے سکتا۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور ان کی ایمانداری سے متاثر ہوئے۔ پھر آپ نے ایک ایسی بکری کے پاس جانے کو کہا جو ابھی دودھ نہیں دیتی تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کے تھنوں پر ہاتھ رکھا اور اللہ کا نام لیا تو بکری نے فوراً دودھ دینا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ حیران رہ گئے اور ان کا دل اسلام کی روشنی سے جگمگانے لگا۔ جلد ہی انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی صحابی بن گئے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ علم اور قرآن کے لیے مشہور تھے۔ جب اسلام مکہ میں نیا تھا اور بہت کم لوگ قرآن کی تلاوت جانتے تھے، تب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سب سے پہلے لوگوں میں سے تھے جو قرآن کو بہترین طریقے سے پڑھتے تھے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، مجھے قرآن کی تلاوت سناؤ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ پر قرآن نازل ہوا ہے، پھر آپ مجھ سے سننا چاہتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، میں چاہتا ہوں کہ کسی اور سے سنوں۔ پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے قرآن کی تلاوت شروع کی، اور جب وہ سورہ نساء کی آیت کیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید سورہ نساء 41 تک پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ان کی قرآن سے محبت اور ان کی تفسیر کا علم اتنا گہرا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، جو چاہتا ہے کہ قرآن کو نرم اور میٹھی آواز میں سنے تو وہ ابن مسعود کی تلاوت سنے۔ جب اسلام مکہ میں ابھی نیا تھا تب قرآن کی تلاوت آواز کے ساتھ کھلم کھلا کرنا مشکل تھا، کیونکہ مشرکین اس بات کو برداشت نہیں کرتے تھے۔ ایک دن صحابہ ایک جگہ اکٹھا ہوئے اور سوچنے لگے کہ کون پہلی بار مشرکین کے سامنے قرآن کی تلاوت کرے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا، میں جاؤں گا۔ صحابہ نے انہیں روکا اور کہا، تم کمزور ہو، تمہیں تکلیف دی جا سکتی ہے۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اپنی بات پر قائم رہے اور ایک دن مکہ کے سب سے مشہور جگہ کعبہ کے سامنے جا کر سورہ رحمان کی تلاوت شروع کر دی۔ جب مشرکین نے سنا تو وہ غصے سے بھر گئے اور ان کے اوپر حملہ کر دیا، انہیں مار پیٹ کر خون سے لت پت کر دیا، لیکن وہ تلاوت کرتے رہے۔ جب وہ واپس آئے تو صحابہ نے کہا، دیکھا ہم نے کہا تھا نا کہ ایک مشرکین تمہیں ماریں گے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ مسکرائے اور کہا، اللہ کی قسم آج میں ان لوگوں کے سامنے اتنا زور سے قرآن پڑھا کہ ان کے دلوں تک میری آواز پہنچ گئی، اگر چاہا تو کل پھر تلاوت کروں گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ صرف ایک علم والے انسان ہی نہیں بلکہ ایک بہادر فوج بھی تھے۔ جب بدر کی جنگ ہوئی تو وہ سب سے آگے تھے۔ اس جنگ میں انہیں ایک خاص موقع ملا جو کسی اور کو نہیں ملا۔ جنگ کے دوران جب ابو جہل، جو اسلام کے سب سے بڑا دشمن تھا، زخمی ہو کر زمین پر گرا تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ان کے پاس گئے۔ ابو جہل نے گھمنڈ سے کہا، کیا تم مجھے مارنے آئے ہو؟ تم تو ایک چھوٹے آدمی ہو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا، ہاں، اور آج اللہ نے تجھے ذلیل کر دیا۔
پھر انہوں نے اس کا کام تمام کر دیا۔ جب وہ واپس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، ابو جہل کا کیا ہوا؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، ابو جہل مر چکا ہے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکر ادا کیا، کیونکہ اسلام کا ایک بڑا دشمن ختم ہو گیا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی زندگی قرآن اور علم کو پھیلانے میں گزر گئی۔ انہوں نے ہزاروں لوگوں کو اسلام کی تعلیم دی۔ ان کی دی گئی علم کی روشنی آج بھی چھوٹی نہیں ہے۔ جب ان کی وفات کا وقت آیا تو ان سے پوچھا گیا، آپ کو کوئی افسوس ہے؟ انہوں نے کہا، صرف اتنا افسوس ہے کہ میں نے اللہ کی عبادت جتنی کرنی چاہیے تھی اتنی نہیں کی۔ ان کا انتقال حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ہوا۔ آج بھی ان کا چھوڑا ہوا علم دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے ایک مثال ہے۔ ایمان اور سچائی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ ایمانداری اور سچائی سب سے بڑی دولت ہے۔